اللہ تعالیٰ جناب منسٹر ضمیر احمد خان صاحب کو اور الحاج عطیب اللہ اجو صاحب کو، ان کے برادران کو، ان کی کمیٹی کو سلامت رکھے. اسی طرح دین اسلام کی، اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی رحمتیں برکتیں اللہ آپ کو دونوں جہاں میں عطا کرے. بہت بہت شکریہ. ویری ویری تھینکس. گاڈ بلیس یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے والدین کی کیا دعا تھی کہ ان کو اللہ قبول کر لیا. یہ ہمارے وقت نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعز من تشاء وتذل من تشاء. اور یہ اعزاز دینے کا کام آج سے نہیں، برسوں پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعزاز دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں نے امتحان لیا چند چیزوں میں ابراہیم کا کامیاب ہوئے تو ہم نے اعزاز دیا کہ ان کو رہنما اور راہبر بنایا ملت کے واسطے قیامت کے لیے. ایسا ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اجو صاحب نے وہ کام کیا جو آج تک کے آنے والے چیئرمینوں نے کبھی نہیں کیا. میں بھی تقریباً یہاں 50 سال سے یہاں ہوں. 50 سال ایک مجلس میں قیام کیا اور کام کیا. ایسے چیئرمینوں کو میں نے نہیں دیکھا تھا. دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. آپ حضرات منتخب چنیدہ ہیرے ہیں. آپ جیسے ہیرے منتخب ہوتے ہیں، جیسے تاج کے سر پر بادشاہوں کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، آپ اس سے کہیں زیادہ آپ قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں. میں اس مبارک و مسعود موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ اجو صاحب جو چیئرمین صاحب ہمت فیوزہم، بڑے نمایاں خدمات ہیں آپ کی. چند دن پہلے مشینیں بھی تقسیم کی غریبوں میں اور ڈائلیسس کا مریضوں کے کام میں بھی مستقل آپ جڑے ہوئے ہیں. یہ کام کیا گیا آپ نے علماء کی قدردانی میں، محبت میں کام کیا ہے. اس انعام کی گو علماء کی خدمات کے سامنے حیثیت نہ ہو، لیکن آپ کی قدر و منزلت، آپ کی محبت جو ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ ان کو اسی طریقے سے علماء کے ساتھ محبت کو قائم دائم رکھے. عزیز اللہ صاحب الحمدللہ اسم مسمى ہے. عزیز اللہ کا معنی اللہ کا پیارا، یا اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے پیار کرتا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں نے تو یہاں تک کہا ان کی محبت میں، ان کے خلوص میں، ان کے پیار میں، ان کی چاہت میں کہ الحمدللہ بنگلور کے بیزٹ ضمیر خان صاحب ہیں اور میسور کے صاحب ضمیر ہمارے عزیز اللہ صاحب. اللہ رب العزت ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ عطیت میں میرے نبی کے نارین کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے میسور کے علماء حق کو عزت دی ہے، اللہ ان کی نسلوں کو صبح قیامت تک عزت دیتا رہے. اور بیزٹ ضمیر احمد، میں نے سوچا یہ بیزٹ کیا ہے، اس کا فل فارم چھوڑا تو الحمدللہ دل سے جواب آیا. بی کا مطلب بڑا اور زد کا مطلب ضمیر، بڑے ضمیر والا. الحمدللہ صاحب دولت بھی ہے، صاحب سخاوت بھی ہے. الحمدللہ فضل ہمارے برابر لینا. ہاں سر چلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علیہم صلوات من ربهم. اللہ وبرکاتہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ وآلہ وبرکاتہ وکرم. آج کا یہ نورانی جلسہ میسور ڈسٹرکٹ آف ایڈوائزری کمیٹی کی جانب سے علماء کرام جن کی بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں بارگاہ رسالت کے سرکار آ جائیے کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سدرۃ الموت ہو عرش کا بے قدم سدرۃ الموت ہو عرش کا بے رم ہر جگہ پر چکے ہیں نشانے قدموں کے گھر اب تو ایک بار کے سرکار آ جائیے اب تو ایک بار. اب درمیان یہ انشاءاللہ العزیز پروگرام اعزاز ہوگا اور اعزازی پروگرام کے لیے سب سے پہلے آپ تمام حضرات مقدس و مکرم و معزز میرا اساتذہ کرام ہیں علماء کرام. ہمارے علماء مسجدوں میں جو خدمت کر رہے ہیں امامت کی خدمت کر رہے ہیں. حجو صاحب نے چیئرمین صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ ہماری 3 مسجدیں چل رہی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کی کیا محنتیں کوششیں ہیں. نہ ٹھنڈ دیکھتے ہیں نہ بارش دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھ رہے ہیں نہ دھوپ دیکھ رہے ہیں بلکہ وقت پر امامت کے مسلم علامہ مولانا حبیب اشرف صاحب سنبھلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے دورے میسور میں ہوئے تھے اس کے بعد ہی سرقاضی صاحب وہاں تشریف لے گئے. سنبھل کے علماء کرام کی بڑی قربانیاں اور آپ دیکھ رہے ہیں 55 سال سے ہمارے سرقاضی صاحب یہاں پر شہر میسور میں خدمت کر رہے ہیں اور عیدگاہ تلک نگر میں کئی برسوں سے عیدین کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں. سرقاضی شہر میسور ہے بزرگان دین کا خصوصی فیضان ہے. حضرت نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ آپ کی دستار بندی کے جلسے میں سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اور شیخ الاسلام سید مدنی میاں صاحب ہاشمی میاں صاحب اور اس کے علاوہ بہت ساری علامہ کامل سے سلامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ شخصیات وہاں موجود رہی. سید علی مصطفیٰ ماریروی مارا شریف کے آج تک خیال رکھنے والے میرے استاد مکرم ہیں. قلم تھا ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے منزل تھی سامنے راستہ دکھایا آپ نے. ہم تو بس پتلے تھے مٹی کے شعور دے کر انسان بنایا آپ نے. ایک ہی مسجد میں الحمدللہ
50 سال امامت کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک ہی مسجد میں قادریہ مسجد میں اگرار میں 50 سال امامت کی ہے. ابھی ایک دو سال پہلے ہی وہاں سے آپ نے چونکہ کلیان گیری میں مکان ہے تو آپ بولے کہ میں 50 سال خدمت کر چکے ہیں تو محلے والوں نے بھی اعزاز کیا. آپ بھی وقت کے بعد آپ جو ہے ایک ہی مسجد میں 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں اور ماشاءاللہ بہت خدمتیں حضرت مولانا امیر بیگ صاحب قبلہ رضوی کی ہیں. آپ سے اور اپنے امامت سے جہاں انہوں نے پوری زندگی مسلح پر گزاری. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی خدمات قبول فرمائے اور حضرت والا کی عمر میں صحت میں اللہ برکت نصیب فرمائے. ہم آپ سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں. حضرت والا کی بہت ہی مشکور ممنون ہے کہ حضرت والا اپنے طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہماری دعوت پر بیک کہاں لاپتہ دیکھو ہی نا برابر نہیں سمجھتے حضرت چل بتا رہا بیٹھ تیرا مجھے کہاں تمہاری کار ہے سر صاحب میں اب الحمدللہ جیسا کہ امام مسجد یا اللہ میسور اور میں اس کے بعد ہمارے حافظ عبدالواجد صاحب دامت برکاتہ عالیہ امام مسجد بلال میسور مسجد ہلال میسور. حضرت والا بھی تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے انشاءاللہ جنہوں نے منصور کی سرزمین پر بڑی خدمت کی ہے اور آپ نے بہت سارے نوجوانوں کو اپنا شاگرد بنایا جن سے میری مراد حضرت مولانا قیام الدین صاحب قبلہ رضوی جو دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ ہے مرکز اہل سنت سے اور 30 سرفرازی سے نوازے اس کا صلہ عطا فرمائے اور ہمارے جو اعزاز دے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہم معزز حضرات کی جو اعزازی نشست سے کرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں اعزازوں سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح نیک ہدایت عطا فرمائے, صراط مستقیم پر قائم فرمائے, استقامت عطا فرمائے. ہمارے
اسلام پر ہم سب کو قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی خدمت کے لیے چن لیا گئے آپ حضرات منتخب چنیدہ ہیرے ہیں آپ، جیسے ہیرے منتخب ہوتے ہیں، جیسے تاج کے سر پر بادشاہوں کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، آپ اس سے کہیں زیادہ آپ قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں۔ میں اس مبارک و مسعود موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ اجو صاحب جو چیئرمین صاحب ہمت فیوزہم، بڑے نمایاں خدمات ہیں آپ کی۔ چند دن پہلے مشینیں بھی تقسیم کی غریبوں میں اور ڈیالیسس کا مریضوں کے کام میں بھی مستقل آپ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام کیا گیا آپ نے علماء کی قدردانی میں محبت میں کام کیا ہے۔ اس انعام کی گو علماء کی خدمات کے سامنے حیثیت نہ ہو، لیکن آپ کی قدر و منزلت، آپ کی محبت جو ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اسی طریقے سے علماء کے ساتھ محبت کو قائم دائم رکھے، اہل علم کے ساتھ ان کو جوڑے رکھے۔ میں امید رکھتا ہوں علماء کے معاشی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ وقت بورڈ سے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ علماء کے لیے ایک معاشی مشکلات حل ہو کر ضروریات زندگی میں خود کفیل بنے گا۔ سہولت تو کہنا بہت مشکل ہے، کہاں سہولت ہوتی ہے، ضروریات زندگی میں خود کفیل بن جائے بہت بڑی چیز ہے۔ ائمہ کے لیے، مدرسین کے لیے جو چھوٹی قلیل تنخواہوں پر منصب امامت پر جمع ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات بہت قابل مبارکباد ہیں۔ میں اجو برادران کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ علماء کی عظمت اور قدر میں ایک چھوٹی مجلس میں کی سکی آپ نے محبت کا ثبوت دیا ہے، اس کی قدردانی کریں گے، یقیناً اللہ کی نظر میں بھی بڑی قدر منزلت کی چیز ہے۔ اسی شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا میں اس مجلس میں سب سے زیادہ علماء اکرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے جو برادران صاحب ان کی خدمات جلیلہ بہت زیادہ ہیں ہمارے محلے میں۔ بچہ ان کی خدمت سے متعارف ہے، امکان پہچان ہے۔ الحمدللہ ابھی سلسلہ ذیلی سطح پر ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو برادران صاحبان سے پورے صوبہ کرناٹک بلکہ ہندوستان کے لیول پر جو ہے حضرات ان حضرات سے خدمات لیں اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات میں اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے۔ حضرات علماء کرام، ذمہ داران وقف ایڈوائزری کمیٹی ضلع میسور، حاضرین کرام، وقت کی قلت بھی ہے اور بہت سارے حضرات علماء ائمہ اعظام کا اعزاز باقی ہے۔ اس موقع پر بہت ساری باتیں ذہن میں تھی، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ہے۔ صرف میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اعزاز ہو رہا ہے ہمارا آپ حضرات کا، یہ سب جو ہے قرآن مجید کی برکت ہے، ورنہ تو جیسا کہ استقبالیہ تقریر میں مولانا سید ابراہیم صاحب نے جو فرمایا، بچپن میں کیسے ان کا وقت گزرتا ہے کن قربانیوں کے ساتھ، پھر آگے جب فراغت کے بعد ان کو ایک عہدہ نصیب ہوتا ہے تو اللہ پوری باتیں کھول کر دی ہیں۔ اب الفاظ بدل کر رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، خالی اتنا بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ ایک فارسی کا مشہور شعر ہے، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی متن ادو شنا کے بخدمت تو رابط داشتر۔ اجو صاحب اینڈ کو جو آج ہمارے احساس کر رہی، یہ ہمارا احساس نہیں، حقیقت میں یہ ان کا احساس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مال جس کی محنت کو قبول کرتا ہے اسی
یہ پیسہ اسی سے خدمت لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجدوں کو لگانے کے لیے پیسے کی شرط ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی تعمیر وہ کریں گے جو اللہ کے رسول پر ایمان اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کتنے ہی بادشاہ گزرے مگر حج کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی. تو یہاں کا خدا جسے چن لیتا ہے وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. پتہ نہیں اجو صاحب اینڈ برادرز کو ان کے والدین کی کیا دعا تھی کہ ان کو اللہ قبول کر لیا. یہ ہمارے وقت نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعز من تشاء وتذل من تشاء. اور یہ اعزاز دینے کا کام آج سے نہیں، برسوں پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعزاز دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں نے امتحان لیا چند چیزوں میں ابراہیم کا کامیاب ہوئے تو ہم نے اعزاز دیا کہ ان کو رہنما اور راہبر بنایا ملت کے واسطے قیامت کے لیے. ایسا ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اجو صاحب نے وہ کام کیا جو آج تک کے آنے والے چیئرمنوں نے کبھی نہیں کیا. میں بھی تقریباً یہاں 50 سال سے یہاں ہوں. 50 سال ایک مسجد میں کیا اور کام کیا. ایسے چیئرمینوں کو میں نے نہیں دیکھا تھا. لہٰذا ان سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ خالی جسے اشاروں میں طالب علم صاحب نے کہہ دیا، میں یہ اسے صراحتاً کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کا بھی خیال کرنا. جو برسر اقتدار ہیں تو ان کو تو تحائف پیسہ کہ ہمارے ابراہیم صاحب باغمان نے کہا تھا چھوٹی خدمت پر بھی عمرے گزاری، گھراں بنا رہی، ٹیکساں بنا رہی، مگر ریٹائرڈ آدمیوں کو کیا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا ان کو، کچھ کو بھی دیکھنے والا نہیں. تو چن کر آپ ضمیر احمد صاحب سے پوچھئے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک عالم جو ہے وہ امامت تک مخصوص نہیں بلکہ اس کی تا حیات انہیں عالم ہے. مسجد کی خدمت کی دوسری جگہ پہ خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس وقت بورڈ کو اور چاند لگائے. اجو برادران کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی دے. علماء کی ہی نہیں بلکہ ہماری پسماندہ قوم کی خدمت کرنے کی اللہ ان کو توفیق دے. اور حکومت کی جانب سے جو چیزیں مل سکتی ہیں اور ہمیں مائنورٹی کے واسطے ان کو چن کر اجاگر کریں. اب بھی بولتے تھے ہمارے سمی کے جو ساتھی ان کے کلاس میٹ ڈرائیور صاحب کہتے کہ کو وہ بورڈ کا ہے معلوم نہیں، وہ بورڈ کی آفس معلوم نہیں، یہ وہ بورڈ میں کیا ملتا ہے معلوم نہیں. یہ تو لہٰذا سب چھپا کر رکھے تھے. اللہ تعالیٰ کو اور اجو عنایا نام عزیز ہے. اللہ ان کو ہر دل عزیز بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی نہ ہوتا، کسی شے کا نام و نشا ہی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات محترم، یہ علماء حق الحمدللہ ہمارے سر کے تاج. اور یہ میں نہیں کہتا، حضور پرنور ہمارے دلوں کے سرور، نور علی نور جناب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے. علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. آقا کا فرمان علی شان، یا تو عالم بنو، یا تو متعلم بنو، یا تو علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے بنو، اور یا تو علماء سے محبت کرنے والے بنو. پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. حضور سیدنا سرکار علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان جو تقسیم کاری فرمائی الحمدللہ اس سے ہم مطمئن ہیں. عوام کے لیے مال کی دولت ہے، ہمارے لیے الحمدللہ علم کی دولت ہے. باتیں بہت ہے لیکن وقت کی قلت بنیاد پر بات کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مرحوم ہو جائے، یتیم وہ ہے جو علم دین سے محروم ہو جائے.
علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے۔ یہ عزیز اللہ صاحب الحمدللہ اسم مسمى ہے۔ عزیز اللہ کا معنی اللہ کا پیارا، یا اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں نے تو یہاں تک کہا ان کی محبت میں، ان کے خلوص میں، ان کے پیار میں، ان کی چاہت میں کہ الحمدللہ بنگلور کے بیزٹ ضمیر خان صاحب ہیں اور میسور کے صاحب ضمیر ہمارے عزیز اللہ صاحب۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات جمیلہ کو اپنی بارگاہ عطیت میں میرے نبی کے ناغین کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے میسور کے علماء حق کو عزت دی ہے، اللہ ان کی نسلوں کو صبح قیامت تک عزت دیتا رہے۔ اور بیزٹ ضمیر احمد، میں نے سوچا یہ بیزٹ کیا ہے، اس کا فل فارم چھوڑا تو الحمدللہ دل سے جواب آیا، بی کا مطلب بڑا اور زد کا مطلب ضمیر، بڑے ضمیر والا۔ الحمدللہ صاحب دولت بھی ہے، صاحب سخاوت بھی ہے، الحمدللہ فضل علی فضل نور علی نور۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر بات یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہے، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ الحمدللہ عوام اہل سنت سے، سیاسی قائدین سے، معتبرانہ ملتمس ہوں، آپ اپنے قوم کے رہبروں کی قدر کرو، انشاءاللہ زمانہ آپ کی قدر کرے گا۔ السلام علیکم فی امان اللہ و رسولہ۔ اللہ ان کو مغفرت کرے، اللہ اس قدم پر شاندار کامیابی کو عطا فرمائے۔ امت رسول